السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، کتب تاریخ اور سیر کے سلسلے میں کسی اچھی کتاب کی طرف رہنمائی سے پہلے میں بطور تمہید یہ بات کہنا چاہوں گا کہ تاریخ کے مطالعے کے لیے تاریخی شعور بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے امام ابن خلدون نے جو اپنی انتہائی ضخیم تاریخ کی کتاب لکھی، جو تاریخ ابن خلدون کے عام معروف نام سے مشہور ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا، مقدمہ ابن خلدون، جس میں انہوں نے فلسفہ تاریخ پر کافی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اس لیے سیاسیات کے موضوع، تاریخی امور کے موضوع پر یا سیاسیات پر بھی وہ کتاب جو ہے اہم ترین مصدر مانی جاتی ہے، بلکہ ان کو فلسفہ تاریخ کا بانی مانا جاتا ہے۔ یورپ کی دنیا بھی ان کا اعتراف کرتی ہے اس چیز کا۔ تو تاریخی شعور میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اور اس میں پہلا نمبر دوں گا ایمانی شعور کو، کہ جس آدمی کا عقیدہ درست ہے، اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کے جو ثوابت ہیں اس پر ایمان ہے اس کا، تو پھر کسی بھی تاریخ کے واقعے سے وہ کوئی منفی اثر نہیں لے گا، بلکہ اس سے وہ حقیقی عبرت تو حاصل کرے گا، لیکن وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جبکہ تاریخی شعور کے بغیر کوئی آدمی تاریخ کی کتابیں پڑھتا ہے تو اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ یہاں تک موجود ہے تاریخی طور پر کہ امام ابن کثیر کی رحمہ اللہ کی البدایہ والنہایہ پڑھ کے ایک شخص جو ہے مرتد ہو گیا تھا۔ تو جب آپ کسی شخص کے پاس تاریخ کا شعور اور ایمانی شعور یا عقیدے کی پختگی نہیں ہے، تو وہ کبھی کبھی تاریخی واقعات کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کرتا ہے اور اس سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ایمانی شعور ہمارے اندر داخل ہو۔ اسی طریقے سے تاریخی شعور کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کے علم میں جو کچھ جو محدثین کا منہج ہے حدیثوں وغیرہ کے سلسلے میں صحیح اور ضعیف ہونے کا یا قبول ہونے کا، یا ان کے جو معیارات ہیں اس کے سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صدی ہجری میں خاص طور سے یا دوسری صدی میں بھی جو محدثین تھے ان کی پوری کوشش تو علم حدیث کو ہی جمع کرنے، احادیث کی تدوین اور اس کے اصول کو مرتب کرنے میں لگی رہی۔ البتہ جو اہل بدعت تھے انہوں نے اس خلا کا فائدہ اٹھایا اور تاریخی واقعات میں بہت سارا جھوٹ اپنی طرف سے شامل کر لیا۔ چنانچہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اس موضوع پر تحقیق ہوئی ہے، اور وہاں سے ایک رسالہ چھپ کے آ گیا ہے، اثر التشیع علی روایات تاریخیہ فی القرن الاول الہجری، یعنی پہلی صدی ہجری میں تاریخی روایات پر شیعیت کا اثر۔ تو شیعیت کی وجہ سے یا دوسرے بھی باطل فرقوں نے اپنے مذہب کی تائید میں بہت سارا جھوٹ گڑا ہے اور اسے ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور واقعہ ہے کربلا کا واقعہ۔ اس واقعے کے یقیناً وہ واقعہ پیش آیا ایک تاریخی حقیقت ہے اور انتہائی افسوسناک ترین اور صدمے کی بات ہے، اور جو اس کی تفصیلات ہیں، لیکن اس کی جو جزئی تفصیلات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں اور جو رنگ آمیزی کی جاتی ہے، جو مبالغہ کیا جاتا ہے، جو کریکٹر بیان کیے جاتے ہیں، وہ 100% مبالغہ اور جھوٹ ہے۔ اسی لیے آپ جب ان کی تاریخ کی طرف رجوع کریں گے تو وہ ایک دو ہی لوگ ہیں، ایک ابو مخنف لوط ابن یحییٰ ہے، اسی طریقے سے سیف ابن عمر التمیمی ہے، جو دونوں محدثین کے ہاں کذاب ہے، اور ان روایات کا سارا سلسلہ اسی کی طرف پہنچتا ہے، الیہ ما ینتہی الکذب، تو جھوٹ سارا کا سارا ان تک پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ شعور اور یہ ذوق ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھیں کہ تاریخ طبری ایک بہت معتبر کتاب ہے تاریخ کی، امام طبری کا بہت بڑا نام ہے۔ اب لوگ تاریخ طبری میں بہت سارے تاریخی واقعات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں صاحب طبری نے تو یہ لکھا ہے۔
حالانکہ تبری نے لکھا نہیں ہے، تبری نے درج کی، تبری نے اگر لکھا ہے تو اس کی صرف گویا تائیدن نہیں لکھا ہے، بلکہ اس کو صرف ریکارڈ کے طور پر لکھا ہے. چونکہ مورخین کے ہاں دو طرح کے چیزیں ہوتی تھی، اور ایک ہوتا تھا ارسال اور ایک ہوتا تھا اسناد. ارسال کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے کو، تاریخی واقعے کو یا تاریخی روایت کو بغیر راویوں کا نام لیے درج کر دیا گیا تو اسے ارسال کہتے ہیں. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اسناد کا، کہ اس تاریخی واقعے یا روایت کے جتنے راوی آتے ہیں ان سب کے نام ذکر کر دیے جائیں. تو ان مورخین نے، امام طبری ہوں یا ابن کثیر ہوں یا بعد کے دوسرے لوگ ہوں، ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے صرف ایک ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے، جیسے آرکائیوز میں ہر طرح کا مال جمع ہو جاتا ہے، اس طریقے سے انہوں نے ہر طرح کی روایات جمع کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سند بھی بیان کر دی ہے. کبھی کبھی مثال کے طور پر امام طبری جو ہے کسی ایک واقعے کے بارے میں بہت ساری روایات ایک جگہ لاتے ہیں سند کے ساتھ، اور اس واقعے میں ایک دوسرے سے بالکل کنٹراڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، حقائق ایک دوسرے سے متضاد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بیان کرتے ہیں. وہ کیوں بیان کرتے ہیں؟ وہ اس لیے وہ کہا ہے، انہوں نے اصول متعین کیا ہے کہ من اسند فقد احالک ومن ارسل فقد تکفل لک. یعنی جس نے واقعے کو سند کے ساتھ بیان کیا اس نے آپ کو روات کی طرف پہنچا دیا. اب راوی کو جانچ لیں آپ کہ علماء جرح و تعدیل نے ان کے بارے میں کیا بات کہی ہے، کیا وہ قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہیں، جھوٹے ہیں کہ صدوق ہیں یا ثقہ ہیں. تو اب اگر وہ سچے ہیں تو اس روایت کو مان لو، اور اگر جھوٹے ہیں تو اس کو مسترد کر دو. تو اس کے برعکس اگر راوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مصنف جو ہے وہ بغیر کسی سند کے راوی روایت کو بیان کرتا ہے تو وہ گویا اس چیز کی تکفل اللہ کا مطلب وہ اس کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ جو بھی چیز میں بیان کر رہا ہوں یہ میرے نزدیک یہ سلسلے میں یہ جو سند کا سلسلہ بالکل ثقہ ہے اور یہ روایت قابل اعتماد ہے. تو ان مورخین نے اسناد کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کسی بھی چیز کو جب بیان کیا ہے تو اس کی سند بیان کر دی ہے، اور ہمارے لیے جاننا بہت آسان ہے کہ اس میں سند جھوٹی ہے یا سچی ہے. اب اردو پڑھنے والا طبقہ کہ جن کی جرح و تعدیل کی کتابوں کی طرف شناسائی نہیں ہے یا ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ اس طرح کے بے سروپا قسم کی روایات کو پڑھتے ہیں، اور صرف طبری کے نام کی وجہ سے یا ابن کثیر کے نام کی وجہ سے یا کسی امام ذہبی کے نام کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اور بہت کچھ جو ہے وہ آج کل یہ علی مرزا اور اس طرح کے جتنے لوگ جو ہے اپنا سودا بیچ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر بیچ رہے ہیں کہ وہ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں. تو یہ کچھ شعور حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، ایک پروجیکٹ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں شروع ہوا تھا ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کی سربراہی میں، جو اس کے عراق کے ایک بڑے مورخ اور عالم تھے. انہوں نے سیرت نبویہ اور تاریخ اسلامی کے جو واقعات ہیں ان کو محدثین کے اصول کے مطابق ان کی روایات پر کو جھانٹ پٹک کر صحیح تاریخی روایات کو جمع کرنے کا التزام انہوں نے کیا. تو اس میں صحیح سیرت نبویہ جو ہے ان کی آ چکی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی. اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں نے بھی یہ محنت کی ہے کہ باضابطہ تاریخی واقعات جو ہیں یا جو تاریخ ہے اس کو محدثین کے منہج کے مطابق، اچھا 100% یہ چیز ہے کہ تاریخ کو اس طرح مرتب کیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی کسی حد تک کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو بڑے جھوٹ ہیں ان سے بچا جائے. تو سیرت پہ بھی اور تاریخ پہ بھی اس طرح کی محنتیں ہوئی ہیں. خود ہمارے ہندوستان میں پروفیسر ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی جو ہیں، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر تھے،
اور ان کی جو ہے کتابیں، جو بھی تاریخ پہ ان کی کتابیں ہیں وہ بہت مستند کتابیں ہیں. اس طریقے کی جو بھی کتاب آپ پڑھیں، چاہے وہ اکبر احمد شاہ نجیب آبادی کی کتاب پڑھیں، یا آپ جو ہے وہ ثروت سہولت کی کتاب پڑھیں، تاریخ مختصر تاریخ ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، یا مولانا شاہ معین الدین ندوی کی تاریخ پڑھیں، یا کسی غلام رسول مہر کی مختصر تاریخ اسلام پڑھیں. ان ساری کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہر شخص کو کم از کم یہ ذوق اور شعور اس کے اندر ہونا چاہیے، جسے میں نے تاریخی شعور کا نام دیا ہے. اور جس تاریخی شعور کے جو کمپوننٹس سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں ایک تو اس کا ایمانی اور عقائدی شعور مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ محدثین کا جو منہج ہے اس سے بھی واقف ہو، تب جا کے وہ صحیح طریقے سے تاریخ کے واقعات کو نہ صرف یہ کہ بہتر انٹرپریٹ کر سکتا ہے، بلکہ اس سے مستفید بھی ہو سکتا ہے، عبرت بھی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ اس میں چند کتابیں بھی جو میں نے بیان کی ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم.